نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی نئی آنے والی اسلامی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ قرآن مجید میں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کو آزاد کروانے میں خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جب کوئی وعدہ کرے تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں اور سختی میں، مصیبت میں اور جنگ میں صبر کرنے والے ہوں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل کتاب اور مومنین سب سے خطاب کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ صرف قبلہ رو ہونا اصل نیکی نہیں ہے جب تک آپ کے عقائد ہی درست نہ ہو۔ جب دلی اخلاص کے ساتھ رب کے قبلے کی طرف متوجہ نہ ہو تو پھر کیسی نیکی؟ اصل نیکی تو یہ ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی رجوع کریں اور اس کی مخلوق کی طرف بھی رجوع کریں۔ اس آیت میں نیکی کے 6 طریقے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لانا۔ دوسرا اللہ کی راہ میں مال دینا، تیسرا نماز قائم کرنا، چوتھا زکوٰۃ دینا، پانچواں وعدہ پورا کرنا اور چھٹا صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس کو مانا جائے کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ علیم و حکیم ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ غنی قدیر ہے، وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی ازل سے ابد تک ہے، اس کے سوا اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہی ہمارا معبود ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ ہم لوگوں کا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہونا چاہیے۔ اور آخرت کے دن پر اللہ تعالیٰ تلقین فرماتے ہیں کہ ایمان رکھنے والا ہو وہ شخص، اصل نیکی تو وہ کر رہا ہے نا جو اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت پر ایمان لانا یہ ہے کہ وہ برحق ہے، اس دن بندوں کا حساب ہوگا، بندوں کو ان کے اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی، پل صراط سے گزر ہوگا۔ اور اس روز کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بھی ارشادات فرمائے ہیں وہ بالکل برحق ہوں گے اور وہ لازمی طور پر ان کا ہونا لکھ دیا گیا ہے۔ قیامت برپا ہوگی، اس چیز کے اوپر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تلقین فرما رہے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان ہونا چاہیے ہمارا، اور تیسرا یہ کہ فرشتوں پر ایمان لانا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور فرما بردار بندے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر ٹائم مشغول ہے، نہ وہ مرد ہے نہ وہ عورت ہے، ان کی تعداد کتنی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ان فرشتوں میں سے 4 اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے، جن کے نام حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ اور پھر اللہ کی کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لانا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں نازل کی ہیں وہ ان کے اوپر تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، تورات جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن مجید جو ہمارے محبوب دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ان پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل کیے ان پر بھی ایمان لایا جائے، جن میں سے جو اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل کیے ان میں سے 50 صحیفے حضرت شیس
علیہ السلام پر نازل ہوئے، 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے، 10 حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں تلقین کر رہے ہیں کہ پیغمبروں پر ایمان لائے، انبیاء پر ایمان لانا، تمام انبیاء پر ایمان لانا کہ وہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ معصوم ہیں یعنی گناہوں سے پاک ہیں، ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ان میں سے 313 اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، وہ سب کے سب مرد تھے، کوئی عورت کبھی نبی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد کہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، یقین رکھے، فرشتوں پر ایمان لائے کہ وہ ہیں، اللہ کی کتاب بھی جو اللہ نے نازل کی ہے ان پر ایمان لائے، اور پیغمبروں پر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد اعمال کا درس دیا کہ اس سلسلے میں مال کے 6 مصارف اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بتائے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پھر یتیموں پر، محتاجوں پر، پھر مسافر پر، پھر مانگنے والے پر، اور پھر غلام آزاد کروانے میں اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مال دینے کا جو ذکر کیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہاں پہ حدیث شریف ہے کہ رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہیں، ایک ثواب صدقہ دینے کا اور ایک رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا کہ اپنے مالوں کو پاک کرو، اپنے نفس کو پاک کرو، اور جب وعدہ کرو تو اس پہ وعدہ خلافی نہ کرو، کیونکہ وعدہ خلافی کرنا منافق کی نشانی ہے۔ سختی میں، تکلیف میں، مصیبت میں صبر کرنے والے ہوں جو، وہی لوگ سچے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، یہی لوگ سچے بھی ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت درس دیا ہے کہ صرف اور صرف قبلہ رخ ہو جانا اصل نیکی نہیں ہے کہ میں قبلہ رخ ہو گیا ہوں، تو بلکہ اپنے اعمال کو درست کرنے کی بھی ہمیں تلقین کی گئی ہے، اپنی نیتوں کو درست کرنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ذریعے تلقین فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمات دیتے ہیں قرآن پاک کے ذریعے ان کو ہم سمجھ سکیں اور اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کر سکیں۔ آمین۔